جس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اس دوران سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ فرما رہے تھے. وہ ٹویٹ سنیے. وہ ٹویٹ یہ ہے کہ وانٹ ٹو اپریشیٹ اور 123 MNAs ایز دیئر ریزگنیشنز ہیو بین ایکسیپٹیڈ بائی اسپیکر قاسم سوری. ڈپٹی اسپیکر ہیں وجہ سے لیکن انہوں نے اسپیکر کہہ دیا. اسپیکر قاسم سوری دیئر اسٹینڈنگ فرم فار اے سوورن پاکستان اینڈ اگینسٹ US initiated regime change bringing to power criminals convicted and on bail, the ultimate insult to any self-respecting independent nation. اور اس وقت جو یہ ٹویٹ جاری کیا جا رہا تھا اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر یہی فرما رہے تھے کہ پائن کوئی سازش نہیں ہوئی. دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کسی نے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے. اور مطلب وہ جو میٹنگ منٹس بھی ہوئے تھے اس میں دیکھ لیں کوئی سازش کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں, ہمیں غیر سیاسی رہنے دیا جائے, ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے. اور اگر کوئی پاکستان کی مسلح افواج اس کی جو کمانڈ ہے اس کے اوپر کوئی گند اچھال رہا ہے تو اس کا جواب حکومت وقت نے لینا ہے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب نے جو کراچی میں 16 تاریخ کو جلسہ ہے, اگر امپورٹڈ حکومت اگر سازش کھیلی, وہ بیانیہ کھیلا جو انہوں نے بنیادی طور پر یہ جو بیانیہ کوائن کیا ہے, اس کی 2-3 وجوہات میں پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے اوپر سوال جو آنا تھا وہ ان کی کارکردگی کا آنا تھا. انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کا نام ہے امریکہ اور بتی ہے سازش. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب جو اگر وہی بیانیہ اپنا جاری رکھتے ہیں کہ سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, امریکہ آ گیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی فوج کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تسی جھوٹ بول رہے ہو, غداری ہوئی. سر جی پریس کانفرنس جو تھی وہ جو تھی سو تھی, لیکن جو سوال جواب ہوئے وہ 1 گھنٹے تک پھیلے ہوئے تھے. آپ سارے سوالوں کے جواب سن چکے ہیں. میں جو ہے وہ آپ کو موٹی موٹی باتیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس ساری پریس کانفرنس کا جو لب لباب ہے, جو مطلب ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ یار 2-3 باتیں انہوں نے بڑی کلیئر کی کہ جب سے 6 اکتوبر کے بعد سے عمران خان صاحب نے جو وہ ات چکی ہوئی تھی وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچی 9 اپریل کی رات کو. اور جو سوالات ہوئے وہ ان سے یہ بنیادی طور پر جو سوال تھے وہ سارے اسی سے متعلق تھے کہ اس کے بعد سے جو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹنا شروع کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے, جلسوں میں, جلوسوں میں, پلے کارڈز, نعرے بازی اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز وہ بتایا انہوں نے کہ جی بندے پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. اور ان کو ایمپلیفائی, یعنی یہ نیریٹو جو پاکستان میں جنریٹ ہو رہا تھا اس کو باہر سے لنکس ملتے ہیں کہ اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا تھا, بڑھایا چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے اوپر تو ہم قانون حرکت میں آ چکا ہے, گرفتاریاں ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. وہ کارروائی, وہ حرکت, وہ قانون جو حرکت میں آیا جن کے خلاف, جن کے بارے میں پی ٹی آئی برملا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور برملا کہہ رہی ہے کہ یہ ہراساں کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کے وہ ثبوت مل رہے ہیں, گیجٹس مل رہے ہیں. اور یہ جو کھرا ہے یہ سارے کا سارا کھرا عمران خان صاحب کے گھر کو جا رہا ہے. عمران خان صاحب اس ساری جو کہہ لیں کہ مہم ہے جو پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے والی ہے, یہ ساری مہم عمران خان صاحب کے گھر سے جا رہی ہے. 2 باتیں بڑے کلیئر کٹلی کہہ دی گئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اصل میں اتنی لمبی پریس کانفرنس ہے, میں صرف آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے بات کہی کہ جی کہ ہمیں نیوٹرل کہنا ٹھیک نہیں, ہم اے پولیٹیکل مکمل غیر سیاسی, ہم غیر سیاسی ہیں. اور یہ ہم جو غیر سیاسی ہوئے ہیں یہ تو 74-75 سال سے پاکستان کی فوج سے مطالبہ تھا کہ غیر سیاسی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اگر پاکستان کے اندر جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جمہوریت کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے چلانا, یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی فوج, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم اس کے اوپر پیرا دیں گے.
ہم آپ کو نیوٹرل یا غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی نظر آئیں گے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ آبلیگیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، دستور کی، اور یوں ہی پاکستان آگے بڑھے گا، یوں ہی پاکستان چلے گا. ہم کسی ایک کے لیے غیر سیاسی نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی فیورٹ ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہمیں اس کو اسسٹ کرنا، ہمیں یہ ہماری آئینی مجبوری ہے، اور ہم نے کسی کو نکالنے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ جو وہ چل رہی ہیں کہ جی کہ رات 12 بجے جو تھا کہ وہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، کہ وہ سوال، یہ سارے سوالات کے جواب تھے، اور وہ جتنے سوال تھے، وہ لوگ اس وقت جتنے سوال پاکستان کی زبان زد عام ہے عوام کے اوپر، وہ سارے سوال وہاں پر کیے گئے اور سب کے جواب ہیں. مطلب یہ ایک سوال کیا گیا کہ جی کہ رات کو 12 بجے ادھر کیا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، کون کون گیا تھا. وہ سنا ہے کہ جی کہ وہ آرمی چیف بھی گئے اور DGISI بھی گئے اور وہاں پر کوئی تشدد بھی ہوا. یہ اس طرح کی باتیں، اس کا بڑا کلیئر کٹ جواب تھا، بڑا دو ٹوک جواب تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ واہیات سٹوری ہے BBC کی. اور انہوں نے اس پر کہا کہ میں پارڈن می، یا مجھے افسوس ہے میں یہ الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ ایک انٹرنیشنل اتنا ذمہ دار خبر رساں ادارہ، اور جناب وہ یہ والی جو بات کر رہا ہے کہ جس کا کوئی سرے سے سر پیر ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اور عمران خان صاحب، اور پھر سوال ہوا کہ جی کہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو 3 جو ہیں وہ دی آپشنز. انہوں نے کہا انہوں نے بلا کے ہمیں کہا تھا آرمی چیف کو کہ یہ اس مسئلے سے نکالیں، جا کے ان سے بات کریں. تو وہ کہتے ہیں یہ سیاستدانوں کی ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ وہ آپس میں بات نہیں کرتے. تو ایک یہ بات کہی جا رہی ہے اب کہ اگر آپ مکمل غیر سیاسی ہیں تو پھر جو سیاسی احکامات ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے، وہ بھی نہیں ماننے چاہیے، انکار کر دینا چاہیے کہ سر آپ ہی جا کے گل کر لو، ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں. اور یہ اپریشیٹیبل ہے. میں اس کو کہوں گا کہ دیکھیں آتی ہے اردو زبان آتے آتے 74 سال کی جو عادت ہے وہ آہستہ آہستہ ہی جائے گی نا. اور ویسے بھی ہمیں بھی یقین ہی آہستہ آہستہ آئے گا. کچھ چند اور واقعات ہوں گے، جس طرح انہوں نے کہا، حوالہ دیا کہ آپ وہ دیکھیں نا کہ جتنے پاکستان میں 2 سال پہلے سے الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی، وہاں پر کوئی آواز آئی آپ کو کہ پاکستان کی فوج پہ گئی ہوئے جناب ڈبے چک کے لے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الیکشن چوری ہو گیا؟ کہیں سے کسی طرف سے یہ الزام نہیں لگا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج مکمل غیر سیاسی ہو چکی ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ یہ غیر سیاسی کیوں ہوگی خان صاحب نے. تو پھر ایک بھی سوال ہوا کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سازش ہوئی ہے NSC میں. آپ نے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ مطلب وہ جو قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ آبزرو کیا تھا. میرے پاس وہ منٹس ہیں، اور میں نے ان کو دیکھ کے یہ غداری کا فتویٰ لگایا پاکستان کی اپوزیشن کے اوپر. اس کا انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر کیا ہوا مجھے نہیں پتہ ہوتا تو شاید بتاتا بھی نہ، کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. البتہ جو اعلامیہ ہے وہ پڑھ لیں، کیا اس میں سازش کا لفظ لکھا ہوا ہے. بیسیکلی آج عمران خان صاحب کی منجی ٹھوک دی گئی ہے غیر سیاسی انداز میں. بیسیکلی عمران خان صاحب جو گند ڈال رہے تھے، وہ گند پاکستان کی فوج نے آ کے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور یہ تنبیہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، رستہ ایک کو رہ گیا مامدینہ. خان صاحب اس کو غور سے سنیں، یہ چلے گی نہیں. یہ جو آپ ٹویٹ شیٹ کر رہے ہیں نا اب آپ کہ جی کہ وہ رجیم چینج تھے، یہ چینج تھے، وہ چینج، یہ نیریٹو نہیں چل سکتا. یا رستہ ایک رہ گیا کہ آئیں میدان میں کراچی میں جلسہ کریں اور کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غدار ہے، جھوٹ بول رہی ہے. ادروائز کوئی آپ کو یہ کام کریں، اس کا بھی آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ الگ بات. لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ میں کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا، امریکہ پیچھے ہے، رجیم چینج ہو گئی، تو پھر جناب قربانی دیں، سچ کے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے چاہے گردن اتروانی پڑے. اس کا فیصلہ پھر آنے والا وقت اور تاریخ کرے گی کہ عمران خان صاحب سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ کہہ رہے تھے. فی الوقت تو عارف نقوی اس سازش کے پیچھے نظر آ رہا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا کوئی دید شرم لحاظ کوئی نہیں، آنکھوں کا پانی مر گیا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پھر جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. رات 12 بجے عدالتیں لگ گئی ہیں. یہ سپریم کورٹ آپ کو بتائے گی، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے. آپ نے پاکستان کے دستور کو توڑا، آپ نے 3 نومبر والا ایکٹ 3 مارچ کو جو کیا تھا اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے کو آپ مان نہیں رہے تھے، اس لیے رات کو 12 بجے عدالتیں لگ رہی تھیں. لیکن بھاگے آپ.
انہی عدالتوں کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تفصیلاً ساری گفتگو ہوئی. پھر کل والے جلسے میں انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی سوال ہوا کہ جناب کہ یہ تو بتائیں ذرا کہ یہ نواز شریف راتی ایٹم بم کچھ جلے کے سوندا, یہ ویسی بات کی نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب راتی سرانا جو ہے نا وہ ایٹم بم دا رکھ کے سوندے نے وزیر اعظم صاحب. اور بھائی کو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. دنیا بھر کے لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو سازشی ہیں اصل میں پاکستان کے خلاف, جو پاکستان کے جو ناقدین ہیں وہ تو یہی پروپیگیٹ کرتے ہیں نا کہ ان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں ہیں. تو آپ ان کے جلسے میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا ٹھیک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ کسی ایک کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور پائے نہیں, یہ بٹن ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کے پاس کون سے کوڈ ہوتے ہیں, اور یہ پھر وہ جب وہ سائیکل بنتا ہے پورا سرکل پورا ہوتا ہے تو پھر جا کے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ جو نیوکلیئر آرسنلز جو ہوتے ہیں, ایٹمی ہتھیار ہیں جی. تو خان صاحب اتنے پہ آ کے چوراں دے ہاتھ دیتا ہے. یار خدا کا خوف کریں. اور پھر ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کہ جی کہ وہ ہمارے مطلب چلیں چھوڑیں اس بات کو کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو خود عقل نہیں ہے کہ وہ اتنا گہرا سوچ سکیں. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو مجھے اس کے بعد سے پھر وہ جو کچھ ہونا شروع ہوا ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد پاکستان میں کچھ سیاسی ہلچل پیدا ہونا شروع ہوئی, یعنی کہ امریکہ پیچھے. اتوں بھن نے کہا یار لبو ہوئے بڑا ودیا ٹائم, بڑا ودیا مطلب دنیا ٹی ایل دے گئے سانو جناب وہ کلو جو ہوتا ہے کہ لبو کوئی کیبل لبو کو کیبل لب لی, ہزاریں کیبلیں آئی ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سازش والی بات تو نہیں تھی, سازش تو کوئی نہیں تھی نا, سوری ایبسولوٹلی ناٹ, میں مکس کر گیا سازش اور ایبسولوٹلی ناٹ کو, کیونکہ سازش ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوئی تھی. تو ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے کہا کہ یار وہ انہوں نے اڈے مانگے نہیں تھے پائن, اور یہ ہم 50 دفعہ کہہ چکے ہیں, امریکن 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایویں چیمپئن کہ جناب میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس لیے, اور میں روس گیا تھا اور میں اس لیے سب کچھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ روس گئے تھے, پاکستان کی فوج کا ان پٹ تھا, جانا چاہیے, ہمارا ان پٹ یہی تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مرضی ہوتی ہے وزیر اعظم کی یا کسی بھی حکومت کی کہ ہم نے ان پٹ دینا ہوتا ہے, اور وہ ان پٹ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ آپ نے مینڈیٹری نہیں ہے کہ اس ان پٹ کو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے ان پٹ دیا تھا, لیکن کس کے وہم و گمان میں تھا کہ ادھر ہمارا وزیر اعظم جائے گا ادھر وہ جنگ چھیڑ دیں گے. تو ان پٹ تھا ایک بات. دوسری بات کہ ایبسولوٹلی ناٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارا پاکستان کی فوج کا بھی یہی جواب ہوتا, لیکن انہوں نے پوچھا ہی نہیں. تو کدی سازش, کون سی سازش؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سازش کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ این ایس سی کے پورے جو ہے وہ اعلامیہ اس میں نہیں ہے, اور سازش ہمیں تو نہیں پتہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ وہ نہیں کہہ رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے خود سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف سازش ہوگی تو ہم جو ہیں وہ, میرا مطلب ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 تاریخ کو یہ کیبل آئی, 8 تاریخ کو آئی ایس آئی نے اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دیا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ آئی ایس آئی نے اپنا کام شروع کر دیا اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس آئی نے کوئی انویسٹیگیٹ, کوئی انٹیروگیٹ کیا ہوگا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات, یہ تاثر بڑا پھیل گیا تھا یا پھیلا دیا گیا تھا کہ جی کہ اصل میں جو سیاست کے میدان میں ہو رہا ہے یہ وہ عکس ہے جو پاکستان کی فوج کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان کی فوج کے اندر 2 دھڑے ہیں, ایک عمران خان صاحب کا سپورٹر ہے جو کہ مطلب وہ پشاور ہے جی, اور دوسرا دھڑا ہے پنڈی جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. تو لہٰذا یہ اندر کی لڑائی ہے جس کا عکس ریفلیکشن پاکستان کے سیاسی میدان میں نظر آ رہی ہے. یہ سوال ہوا, 2 ٹوک ہوا, اور اس کا جواب 2 ٹوک انہوں نے دیا کہ پاکستان کی فوج میں جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ مثالی ہے, وہ 75 سال پرانی تاریخ ہے اس کی, اور آج تک جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے پاکستان کی 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. تو یہ میں بربنائے اطلاع یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب
یہ باتیں میسج کنوے کر رہے تھے، اور کچھ ریٹائرڈ افسر جو عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں تھے اور جو کسی کے دوست تھے، وہ یہ کمپین کا حصہ تھے، وہ کمپین چلا رہے تھے، اور عمران خان صاحب جگہ جگہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے بڑے لوگ نے میرے نال، وہ تو یہ باجوے نے تو چلے جانا نا، مطلب اس کو تو میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، کرونا سے پہلے، آلموسٹ 2.5 سال پہلے بار بار ٹیلنگز نے آپ کو بتایا ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں بیٹھ کے اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا میں بڑے کو یعنی کہ باجوہ صاحب کو فارغ کر دوں گا، چھوٹے کو بنا دوں گا، یعنی کہ جنرل، چلے میں نام نہیں لیتا، آج تازہ بات ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن یہ عمران خان صاحب کی بات ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو بنا دوں گا تو پھر کیا میرا کوئی کر لے گا. تو اس طرح کی باتیں بیسیکلی عمران خان صاحب میسج دے رہے تھے اپنی پولیٹیکل کمپینینز کو، اپنے حلیفوں کو، اپنی پارٹی کے اندر، اپنی کچن کیبنٹ کو، کہ یار کہ آنے والا دور ہمارا ہے. اور یہ بہت مطلب یہ نہیں سنی جانی کسی دی، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. جو سوال ہوئے تھے، وہ جو سوال آج ایک صحافی نے کیا، اس کے پیچھے یہی ریزن تھی کہ خان صاحب وہ والی بات پھیلا رہے تھے کہ فوج کے اندر رفٹ ہے، تقسیم ہے، یونٹی آف کمانڈ نہیں رہی. یہ ظلم کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ کیوں کیا، اس کے پیچھے ان کی ایک ہسٹری ہے، ایک ایفرٹ ہے ان کی اس کے پیچھے، کیونکہ وہ سیندھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سن پنجابی میں جسے کہتے ہیں، پاکستان کی فوج کے محکمے کے اندر دراڑیں ڈال رہے تھے وہ. یہ عمران خان صاحب کا اصل جرم ہے، جو آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے. تو بڑی اور باتیں انہوں نے کی، بہت میرے پاس ساری کچھ لکھی ہوئی ہیں. تو میں پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ جی کہ ایک صحافی نے کہا کہ جی کہ پچھلے دور میں وہ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ 17 دفعہ جنرل باجوہ کا ایک جلسے میں نام لیا گیا، اب بھی لیے جا رہے ہیں، یا باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا اب کوئی اگلی دفعہ کوئی 28 دفعہ نام لے گا تو پھر کوئی ایکشن ہوگا؟ اس کے اوپر انہوں نے 2 باتیں کی، بڑی مزے کی. ایک بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں نا، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ اس میں پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج، پاکستان کی رینجرز، پاکستان کی خفیہ ادارے جو ہیں، پاکستان کے تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان جلسوں تک حالات لانے میں. کیونکہ پہلے تو 10 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، حملے ہو جاتے تھے، دہشت گرد حملے ہو جاتے تھے، خودکش حملے ہو جاتے تھے. تو اب اگر مطلب جلسے کرنے کا موقع مل گیا تو اچھی بات ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، لوگ کھل کے بات کریں. لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے، پاکستان کی آرمی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کی کمانڈ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو حکومت وقت نے اس کا جواب لینا ہے، حساب لینا ہے. تو اگر نواز شریف صاحب، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر نواز شریف صاحب اگر نام لے رہے تھے تو جو بھی کارروائی کرنی تھی وہ اس وقت کی حکومت نے کرنی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت نے. تو اب اگر کوئی نام لے گا تو کون کارروائی کرے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کرے گی، تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کریں گے. تو شہباز شریف صاحب کو مل گیا ہے لائسنس ٹو کل عمران خان صاحب کے خلاف. اور عمران خان صاحب نے مزید بونگیاں، جو کہ پریس کانفرنس جاری تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کا جواب دیا ہے. یہ اس وقت تک یہ باتیں ہو چکی ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں، ڈھاکے وہی 2 پات، یہی کہتے ہیں نا، وہ اردو کا محاورہ ہے کہ انہوں دی کھوتی اسے بوٹ تھلے کھلوتی ہے خان صاحب کی گھوم پھر کے، یا ان کا جو ہے نا وہ مطلب کان چٹا ہی ہے، وہی ہے کہ وہ DGISPR بنیادی طور پر اگر میں اس کا ترجمہ کروں اپنی صحافتی زبان میں تو وہ یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے جو فساد کھڑا کیا ہوا ہے کہ مجھے مطلب سازش کر دی گئی میرے خلاف، قومی سلامتی کے خلاف سازش ہو گئی اور جناب غداری ہو گئی، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھا. جو کل کی فارمیشن کمانڈروں کی کل کی یا پرسوں کی کس دن ہوئی سر پروڈیوسر صاحب؟ ہاں جی، وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی لیے تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آج کی کانفرنس ہے، پریس کانفرنس ہے، یہ بھی اسی کے لیے تھی. اس کا صحافتی ترجمہ یہی بنتا ہے. اور عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی، ادھر وہ پریس کانفرنس میں کر کے بیسیکلی یہ میسیجنگ ہے عمران خان سمیت ہر اس آدمی کو جو اس وقت بلا وجہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے.
تو عمران خان صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے، یہ ٹویٹر ان کا بتا رہا ہے، تو پائیں پھر لگ جائے گی، آ جائے گی سمجھ، لگ جائے گا پتہ، سیدھے ہو جائیں گے. جب غداری کا مقدمہ ہوگا یا کوئی اور جب آ کے نہ بھی ہو تو دو مطلب وہ آ کے پوچھ لیں گورنمنٹ کے جی کہ ذرا ثبوت دے دیں کس طرح ہوئی ہے، آ جائیں، انکوائری کر رہے ہیں، آ جائیں، ثبوت دے دیں، ادھر آ کے کیمرے لگا دیں گے، لائیو چلائیں گے، ثبوت کو پوری قوم کے سامنے دے دیں آپ کے کون سی سازش ہوئی ہے. یہ جو جن کی بنیاد پر آپ سازش کہہ رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ خان صاحب کے پاس راستہ ایک ہے کہ اگر وہ اپنا نیریٹو یہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بڑی ٹھکائی کے لیے تیار ہو جائیں. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب برسرِ اقتدار تھے، اس دن سے کہہ رہا ہوں. ابھی یہ جو تھا نا جی یہ والا تحریک عدم اعتماد کا ڈول جو ہے یہ ابھی پارلیمنٹ کے کنویں میں نہیں ڈالا گیا تھا، تب سے ٹیلنگز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو خطرے ناک کی بات کی تھی، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی لوز کھیلا تو پھر ڈیالہ جیل نہیں ہوگی، پھر جو ہے وہ مت جیل کا کلی کیمپ ہوگا. یہ بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں. تو پھر عمران خان صاحب اگر اپنا نیریٹو یہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مت جیل کے کلی کیمپ میں جانا پڑے گا. یہ بات طے ہے، یہ لکھ لیں. دوسرا راستہ ہے کہ یہ حکومت بن گئی ہے، اس کے خلاف وہ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے تو زیادہ اچھا ہے، اگر اسمبلی میں نہیں بیٹھنا تو ان کے خلاف جو ہے وہ پولی ٹولکی ہو جاتے رہیں. یہ امپورٹڈ حکومت، یہ غداری، یہ رجیم چینج، یہ زیادہ عمران خان صاحب نے رکھی نا بات تو یہ الزام پاکستان کی فوج کے اوپر ہے، سیدھا سا. تو اس کا پھر جواب عمران خان صاحب کو ملے گا اور خوفناک ملے گا. نہ صرف عمران خان صاحب کو ملے گا بلکہ عمران خان صاحب کے جتنے وہ کیا اس کو کہتے ہیں حمایتی شمایتی یا کہہ لے کہ جتنے وہ چپڑ کراتی ہیں وہ جو جتنے بھی ہیں وہ چماٹس جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو بھی ہیں سب کو باری باری اپنے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. تو پاکستان ہے، ریاست ہے، ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، دستور ہے، انٹیکٹ ہے، چل رہا ہے. خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھیں گے تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اس سے زیادہ میں کھل کے اور عمران خان صاحب کو سمجھا نہیں سکتا، اور عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. سیاست کا کوئی اور کرنے کا نا کوئی اور ڈھب ڈھونڈیں. یہ ڈھب جو ہے یہ کال کوٹلی تک جاتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.